تو آپ نے مارکیٹ کو سکین کیا اور آپ کو ایک اچھا سگنل ملا، آپ نے ٹریڈ اوپن کی اور اپنا ٹیک پرافٹ اور سٹاپ لاس ڈیفائن کیا۔ اچانک مارکیٹ آپ کے سٹاپ لاس کی طرف گئی، آپ کو آپ کی پوزیشن سے آؤٹ کیا اور واپس آپ کی اوریجنل ڈائریکشن کی طرف پلٹ گئی۔ یہ آپ کے ساتھ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹریڈنگ سیٹ اپ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس طرح کی سچویشن سے بچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ ریٹیل ٹریڈرز سے فائدہ اٹھا کر بڑے مارکیٹ پلیئرز کی ڈائریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ اس اپروچ کے لیے ہم پرائس ایکشن پر کنسنٹریٹ کریں گے، خاص طور پر انسائیڈ بارز پر۔ انسائیڈ بارز ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والے پرائس ایکشن سیٹ اپ میں سے ایک ہیں، کیونکہ ٹریڈرز نہیں جانتے کہ انہیں صحیح طریقے سے کیسے ریڈ کرنا ہے۔ انسائیڈ بارز کو اگر صحیح طریقے سے ٹریڈ کیا جائے تو بہت اچھا رزلٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسائیڈ بارز ایک یا ایک سے زائد کینڈلسٹکس ہوتی ہیں جو ایک کینڈل کی رینج میں بنتی ہیں۔ اس کینڈل کو عام طور پر مدر بار کہا جاتا ہے۔ دوسری چھوٹی بار مکمل طور پر پہلی کینڈل کی رینج کے اندر بنتی ہے، جو کہ انگلفنگ بار پیٹرن کے بالکل برعکس ہے۔ انسائیڈ بار کو ریورسل پیٹرن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ تبدیل ہونے کا امکان ہے، خاص طور پر جب یہ ٹاپ یا باٹم پر بنتا ہے۔ سٹرونگ ٹرینڈنگ مارکیٹس میں اس کو کنٹینویشن پیٹرن کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ انسائیڈ بار کی تشکیل کنسولیڈیشن کے پیریڈ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ڈیلی بلش ٹرینڈ کی صورت میں یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بلز دوسرے دن مزید بائنگ نہیں کر رہے، اور اس کی نمائندگی سٹرونگ اپ ٹرینڈ کے بعد دوسرے دن ایک چھوٹی ریڈ کینڈل سے ہوتی ہے، اور ایک بیرش ٹرینڈ کی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ پر اب مزید سیلرز کا کنٹرول نہیں رہا، اور اس کی نمائندگی ایک سٹرونگ ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد ایک چھوٹی گرین کینڈل سے ہوتی ہے۔ اس پیٹرن کے پیچھے موجود سائیکولوجی کے بارے میں آپ کی سمجھ آپ کو مارکیٹ میں اہم موڑ کی شناخت کرنے میں مدد کرے گی اور آپ کی انٹری اور ایگزٹ کا صحیح وقت طے کرے گی۔ انسائیڈ بار کو ٹرینڈنگ مارکیٹس میں کامیابی کے ساتھ ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب مارکیٹ تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہو، کیونکہ اس پرائس پیٹرن کی فارمیشن آپ کو بہترین اپرچونٹی فراہم کرے گی کہ آپ کسی بڑے موو میں شریک ہو سکیں۔ یہ اسٹریٹجی انتہائی آسان ہے۔ آپ نے ایک سٹرونگ ٹرینڈ کی شناخت کرنی ہے اور انسائیڈ پیٹرن کی فارمیشن کا انتظار کرنا ہے جو کہ بالکل مارکیٹ کی ڈائریکشن کے ساتھ ان لائن ہو۔ اس پیٹرن کی فارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ نے اگلے بڑے موو سے پہلے وقفہ لیا ہے۔ اس طرح سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ صحیح وقت پر مارکیٹ میں انٹر ہو کر بڑا پرافٹ بنا سکیں۔ یہاں مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے۔ انسائیڈ بار پیٹرن کی فارمیشنز نے ہمیں کافی اپرچونٹیز دی ہیں کہ ہم ٹرینڈ کو جوائن کر سکیں۔ یاد رکھیں، اس صورت میں آپ نے صرف سیلنگ اپرچونٹیز کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ مارکیٹ کی فیورڈ ڈائریکشن میں ٹریڈ کر رہے ہوں گے۔ اب اگرچہ یہ پرائس ایکشن سیٹ اپ کنٹینویشن پیٹرن کے طور پر بھی بہتر کام کرے گا، لیکن آپ نے ان تمام اپرچونٹیز پر غور نہیں کرنا۔ آپ کو اہم پیٹرنز کو تلاش کرنا ہوگا جو مارکیٹ میں محسوس ایریاز میں بنتے ہیں، جیسے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس، فیبوناچی ریٹریسمنٹ لیولز، موونگ ایوریجز یا پیوٹ پوائنٹس۔ ٹیکنیکل انالیسس بہت کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے اگر آپ بیسکس جیسا کہ سپورٹ، ریزسٹنس لیولز وغیرہ کو صحیح طرح سے نہ سمجھ سکیں۔ یہ ایریاز ایک سائیکولوجیکل لیول کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں بائرز اور سیلرز کے درمیان اصل گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر سیلرز بائرز پر برتری حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پرائس کو سپورٹ لیول سے نیچے لے جاتے ہیں۔ اگر بائرز سیلرز پر برتری حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پرائس کو ریزسٹنس لیول سے اوپر لے جاتے ہیں۔ انسائیڈ بار ایک بہت ہی قابل اعتماد پرائس ایکشن سگنل ہے جو کہ صحیح وقت پر مارکیٹ میں انٹر ہونے اور بڑے پلیئرز کے ساتھ ٹریڈ لینے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے اس کو ان لیولز کے ساتھ کس طرح کمبائن کرنا ہے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ آپ کو کیا بتا رہی ہے، جس سے آپ اچھے ٹریڈنگ ڈیسیژن لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سیلرز نے سپورٹ لیول بریک کیا
اور اس لیول کے بریک آؤٹ کے بعد ان سائڈ بار پیٹرن کی تشکیل مارکیٹ میں ان ڈیسیژن کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا کہ کیا سپورٹ لیول حقیقت میں بریک ہو چکا ہے، اور اگر آپ اس بریک آؤٹ کے فوراً بعد مارکیٹ میں سیل کی انٹری لے رہے ہیں تو یہ بہت ہی اگریسو انٹری ہے، جو کہ بہت ٹرکی اور خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ بریک آؤٹ کنفرم نہیں ہوا۔ محفوظ ترین انٹری اس پیٹرن کے بریک آؤٹ کے بعد ہونی چاہیے۔ اس کینڈلسٹک پیٹرن کا بریک آؤٹ کنفرم کرتا ہے کہ مارکیٹ اب مزید ان ڈیسیژن پیریڈ میں نہیں رہی اور سیلرز مکمل طور پر مارکیٹ کو اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں۔ اس دوسری مثال میں مارکیٹ کو اس ریزسٹنس لیول سے اوپر جانے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ بریک آؤٹ کے بعد کیا ہوا۔ آپ نوٹس کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک کلیئر ان سائڈ بار پیٹرن فارم ہوا ہے۔ اس پرائس ایکشن پیٹرن کی فارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ بریک آؤٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، ایک ان سائڈ بار پیٹرن کی فارمیشن کا مطلب ان ڈیسیژن یعنی فیصلے کا نہ ہونا اور ہیزیٹیشن یعنی ہچکچاہٹ کا ہونا ہے، تو اس لیے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ذہن میں رکھیں فالس بریک آؤٹ بھی ممکن ہے۔ آپ اور دوسرے ٹریڈرز کے درمیان فرق آپ کی گہری سمجھ کا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیٹرن کیسے کام کرتا ہے۔ کچھ ٹریڈرز بریک آؤٹ کے ری ٹیسٹ کا انتظار کریں گے جو کہ کبھی نہیں آئے گا، وہ ایک لوسٹ اپرچونٹی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان سائڈ بار کے سیٹ اپ کی نشاندہی کر لی اور آپ نے ان سائڈ بار کے پیٹرن کے بریک آؤٹ کے بعد بائی آرڈر لگا دیا تو اس سے آپ ڈیسنٹ پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اب ان سائڈ بار پیٹرن سیٹ اپ کو ٹریڈ کرنے کے لیے کچھ اہم ٹپس ہیں، ان کو نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، اس پیٹرن کو بڑے ٹائم فریمز میں ٹریڈ کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں لوور ٹائم فریمز میں ٹریڈ کرنے کے خلاف ہوں۔ آپ اس سیٹ اپ کو 5 منٹ کے ٹائم فریم میں دوسرے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کو استعمال کر کے ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپس کو فلٹر آؤٹ کر کے ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا ایک ایکسپیرینس ٹریڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بگنر ہیں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس سگنل کو بڑے ٹائم فریمز جیسے کہ 4 آور یا ڈیلی ٹائم فریم میں ٹریڈ کریں۔ اس سیٹ اپ کو لوور ٹائم فریم میں ٹریڈ کرنے سے ممکن ہے کہ آپ مارکیٹ کو اوور ٹریڈ کرنا شروع کر دیں اور لو پروبیبلٹی سگنلز کو اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو بلو اپ کرنے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے۔ اگر آپ بڑے ٹائم فریمز پر فوکس کریں گے تو یہ سیٹ اپ آپ کو اجازت دے گا کہ آپ مارکیٹ سے ایموشنلی کنٹرول ہونے کے بجائے ٹریڈ سیٹ کر کے بھول جائیں۔ نمبر 2، ڈومیننٹ ٹرینڈ ہی ٹریڈ کریں۔ آپ کو ہمیشہ ان سائڈ بار پیٹرن مارکیٹ کی ڈائریکشن میں ہی ٹریڈ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب مارکیٹ ایک سٹرونگ بلش یا بیرش ٹرینڈ میں ہو، اور اگر آپ نئے ہیں تو ٹرینڈ کے اگینسٹ ٹریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ نے اس پیٹرن کو ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کرنا مکمل سیکھ لیا ہے تو پھر آپ اس کو رینج باؤنڈ مارکیٹ یا پھر کاؤنٹر ٹرینڈ ٹریڈنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، صرف کی لیولز پر ٹریڈ کریں۔ یاد رکھیں کہ تمام ان سائڈ بارز آپ کے وقت اور محنت کے قابل نہیں ہیں۔ ایسی محسوس جگہ ہیں جہاں یہ سیٹ اپ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس لیے یقینی بنائیں کہ آپ کا سگنل مارکیٹ میں کی لیول پر موجود ہے، جیسے اہم سپورٹ اور ریزسٹنس، فیبوناچی ریٹریسمنٹ لیول، موونگ ایوریجز یا پیوٹ پوائنٹس۔ نمبر 4، کنفلوئنس کے مختلف فیکٹرز تلاش کریں۔ کنفلوئنس کے ساتھ ٹریڈنگ کا مطلب ہے مختلف سگنلز کو کمبائن کر کے بہترین ٹریڈنگ ڈیسیژن لینا۔ اس تصور کو استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹ میں ایک پوائنٹ تلاش کرنا ہوتا ہے جہاں 2 یا 2 سے زیادہ لیورز ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہوں، اور پھر واضح سگنل بننے کا انتظار کریں۔ ٹریڈنگ کا یہ طریقہ آپ کو آپ کی ٹریڈنگ اپروچ میں کانفیڈنس دے گا اور آپ کو اوور ٹریڈنگ کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اب بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جانتے ہیں کہ ہم کس طرح مارکیٹ کو ٹریڈ کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم ریٹیل ٹریڈرز کیسے سوچتے ہیں اور کہاں اپنا ٹیک پرافٹ یا سٹاپ لوس رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس سے وہ آسانی کے ساتھ ہم سے پیسہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشہور سٹریٹجیز میں سے ایک جو بڑے پلیئرز نئے سیکھے ہوئے ٹریڈر سے پیسے لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے سٹاپ لوس ہنٹنگ سٹریٹجی کہتے ہیں۔ یہ سٹریٹجی پرائسز کو ایک خاص لیول تک لے جانے پر مشتمل ہے جہاں بڑے پیمانے پر سٹاپ لوس آرڈرز ہوتے ہیں، اور مقصد لیکویڈٹی پیدا کرنا ہے، کیونکہ لیکویڈٹی کے بغیر مارکیٹ موو نہیں کرے گی۔
ایک دفعہ جب سٹاپ لاسز کو ہنٹ کر لیا جاتا ہے، مارکیٹ واپس پریڈکٹڈ ڈائریکشن میں تیزی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ بڑے پلیئرز اور نئے ٹریڈرز کے درمیان انٹریکشن مارکیٹ میں ریپیٹیٹیو پیٹرنز بناتا رہتا ہے، اور ایک بہت ہی اہم کینڈلسٹک پیٹرن جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح بڑے پلیئرز مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں، ان سائڈ بار فالز بریک آؤٹ ہے۔ اس ان سائڈ بار کے فالز بریک آؤٹ پیٹرن کے بارے میں آپ کی سمجھ اور آپ کے چارٹس پر اس کا پتہ لگانے کی آپ کی قابلیت آپ کو مارکیٹ میکرز اور بینکوں کی مینوپولیشن کا شکار ہونے کے بجائے پیسہ کمانے کے لیے اس سے بہتر فائدہ اٹھانے میں مدد دے گی۔ پرائس ایکشن کا یہ سگنل اس وقت بنتا ہے جب پرائس ان سائڈ بار پیٹرن سے بریک آؤٹ لیتی ہے اور پھر تیزی کے ساتھ پلٹ کر مدر بار کی رینج میں کلوز ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک بڑی کینڈل دیکھیں اور پھر کہیں ان سائڈ بارز، تو پھر ایک فالس بریک آؤٹ دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں بینکس ریٹیل ٹریڈرز کو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ سیکھنا ایک ایسی چیز ہے جو ہر پرائس ایکشن ٹریڈر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یہ مارکیٹ مینوپولیشن کے خلاف آپ کا ایک انتہائی اہم ہتھیار ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک مثال ہے کہ کس طرح سے ایک ٹرینڈنگ مارکیٹ میں ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ کو ٹریڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ اس وقت سیلرز کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر آپ ریزسٹنس لیول کے قریب مارکیٹ کو سیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو زیادہ امکان ہے کہ ٹریڈ آپ کی فیور میں جائے، لیکن بڑے پلیئرز مارکیٹ کو نیچے پش کرنے سے پہلے ریٹیل ٹریڈرز کے سٹاپ لاسز ہنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پرائس کو اوپر پش کرتے ہیں تاکہ نئے بائرز کو اٹریکٹ کر سکیں جو ان سائڈ بار بریک آؤٹ کو بائی کریں۔ اگر آپ ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ ٹریڈنگ سے واقف ہیں تو آپ سمجھ سکیں گے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور بجائے مارکیٹ کے اس ٹریپ کا شکار ہونے کے آپ آسانی سے اس مینوپولیشن کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس صورت میں ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ نے ہمیں ایک اچھی سیلنگ اپرچونٹی دی۔ اگر آپ اس سیٹ اپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے قابل ہیں اور اس کے پیچھے کی سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں تو پھر پوزیشن نہ لینے کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چارٹ ہمیں ٹرینڈنگ مارکیٹ میں فالس بریک بار کے طور پر پن بار کے ساتھ ان سائڈ بار کے فالس بریک آؤٹ اور بائی سگنل کی ایک اچھی مثال دکھاتا ہے۔ اس مثال میں ایک مدر بار سٹرکچر کے اندر کہیں ان سائڈ بارز ہیں اور یہ نسبتاً عام ہے، اور بعض اوقات آپ فالس بریک آؤٹ سے پہلے ایک مدر بار کی رینج میں 4 یا 5 ان سائڈ بارز دیکھیں گے۔ یہاں پر ٹرینڈ کے خلاف ایک فالس ان سائڈ بار بریک آؤٹ ہے۔ اس صورت میں یہ ایک بلش ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ ہے جو کہ ایک لوور موو کے بعد کی سپورٹ لیول پر فارم ہوا ہے۔ چونکہ یہ فیک ان سائڈ بار سگنل واضح اور اچھی طرح سے ڈیفائنڈ ہے اور اس کے نیچے کی سپورٹ لیول کا کنفلوئنس ہے، اس لیے یہ سگنل لینے کے قابل ہے۔ اگر آپ فبوناچی ریٹریسمنٹ سے واقف ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ اس کو ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ پیٹرن کے ساتھ کمبائن کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹجی بہت آسان ہے۔ اگر مارکیٹ ٹرینڈنگ ہے تو ہم نے ریٹریسمنٹ کا انتظار کرنا ہے۔ جب پل بیک 50% یا 61% تک پہنچ جائے تب ہمیں صرف ایک ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ سگنل تلاش کرنا ہے تاکہ اپنی انٹری کنفرم کر سکیں۔ یہ ایک بہت ہائی پروبیبلٹی ٹریڈ ہے کیونکہ اس میں کنفلوئنس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں سیل آرڈر پلیس کرنے کے لیے انکریج کر رہے ہیں۔ پہلی وجہ ٹرینڈ ہے جو ظاہر ہے کہ ڈاؤن ہے۔ دوسری وجہ کی فیبوناچی ریشو ہے جو کہ ایک ریزسٹنس لیول کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور تیسری وجہ ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ ہے۔ ایک اچھی ٹریڈ لینے کے لیے ایک سگنل کافی نہیں ہوتا، آپ کو ایک سے زائد دوسرے سگنلز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو آپ کے انالیسس کی سپورٹ کر رہے ہوں۔ اس سے کامیابی کے چانسز مزید بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور پوٹینشیل ٹریڈ ہے۔ پرائس نے اوپر موو کیا اور کی ریشوز کی طرف واپس پلٹ آئی اور پھر اوپر موو جاری رکھا۔ اس ایریا میں ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ فارمیشن انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پل بیک ختم ہو چکا ہے اور مارکیٹ ایک سٹرانگ موو لینے والی ہے۔ مارکیٹ کے سٹرکچر کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اگر مارکیٹ ٹرینڈنگ ہے تو آپ ان سائڈ بار فالس بریک آؤٹ کو ٹریڈ کر کے ٹریپ ہونے والے ٹریڈر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔